کہہ رہے ہیں تو اچھا خاصا نقصان ہے. تو آپ ہر سال سیلاب آئے گا, ہر سال انڈیا کی طرف سے پانی آئے گا, ہر سال گھر برباد ہونے گے, اور ہر سال آپ گھر بنا کے لوگوں کو دیتے رہیں گے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, غلط ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس چیز کا سولوشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کی اوپر بات کریں, ان کو سمجھائیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کبھی آپ کی مرضی ہو تو آپ پانی روک لو, کبھی آپ کی مرضی ہو تو آپ پانی چھوڑ دو, جب آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ چھوڑ دو, اور جب آپ کی مرضی کو آپ روک لو. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پراپر ہم سیٹ اپ بناتے ہیں اور ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ یہ سب کرو گے تو پھر ہم بھی کریں گے. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کر بھی کچھ اتنا خاص نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ لوگوں نے ڈیمس اتنے بنائے نہیں ہیں, آپ لوگ مطلب آپ کی انٹرسٹ ہی الگ ہیں. تو ہماری گورنمنٹس کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کسی نے کس طرح گھر بنائے ہوتے ہیں نا, وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ لوگ کس طریقے سے گھر بناتے ہیں. بہت دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ گھر بنانا غریب لوگوں کے لیے. اور پاکستان کی تو لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں, اور جن کے گھر برباد میں وہ تو خاص کر اس لائن کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچے مکان ہیں اور سنگل سٹوری گھر ہیں, تو وہاں تو بہت نقصان ہوا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ تو چلو بنا کے دو گے, اگلے سال پھر سیلاب آئے گا, پھر لوگوں کے گھر گر جائیں گے, پھر آپ بنا کے دو گے, پھر سیلاب آئے گا, پھر گھر گر جائیں گے, پھر آپ بنا کے دو گے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور صرف گھروں کا گرنا نہیں ہوتا, آپ کی جو زمین ہے نا جس کے اوپر یہ فلڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد زمین آپ کی نکارہ ہو جاتی ہے, بنجر ہو جاتی ہے, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. لیول کے ٹائم پیریڈ تک آپ 10 ایئرس تک, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس تک آپ اس زمین کو یوز نہیں کر سکتے. اس کی جو ہے زرخیزی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کو لیول پہ جا کے اس کے اندر فرٹیلائزرز یوز کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ری یوز کر پاتے ہو. تو بہت نقصان ہوتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہے کہ صرف گھر ہی گرتے ہیں, انفراسٹرکچر آپ کو تباہ ہوتا ہے, پھر دوبارہ سے سڑکیں کی طرف جاتے ہوئے سڑکیں بنانی ہیں ہم لوگوں نے. جی ہم لوگوں نے الیکٹرک جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا الیکٹریسٹی سسٹم ہمارا برباد ہو گیا, ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا, ہمارے پل گر گئے ہیں, ہماری سڑکیں برباد ہو گئی, ہمارے گھر گر گئے ہیں. تو یہ ساری کی سارے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ اس کے سولوشن کی طرف چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ کون کون سے مسئلے ہو رہے ہیں, کیا کیا پرابلم ہو رہے ہیں, ہم اس چیز کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, جی ہمارا نقصان ہو رہا ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اس چیز کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہم ایسے حل کرتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طریقے سے وہ چیختے ہیں ہمیں اسی زبان کے اندر ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے. بات یہ ہوتی ہے نا کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ جب ٹھیک ٹھاک لیول کا لیجر رکھتا ہے, ان کا ٹھیک ٹھاک کڑوا رویہ ہے, تو پھر آپ بھی کڑوا دکھائیں. جب آپ ایک بدماشی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ جی ٹھیک ہے ہم غریب ہیں, ہمارے ملک اتنا زیادہ امیر نہیں ہے اور سارے معاملات ہیں, لیکن کم از کم آپ جواب تو دے سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں. یہ ڈرامے ختم کریں, یہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوگا. اور انہوں نے ان کی سکھوں کے جو انڈین پنجاب ہے اس میں بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے, انہوں نے ان کی بربادی کی ہے, انہوں نے ہماری بھی بربادی کی ہے. ادھر سکھ ان کو پسند نہیں کیونکہ وہ خالستان بنانا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے سکھ پنجاب کا جو انڈین پنجاب ہے اس کو بھی ڈبویا, کیونکہ ان کو وہ بھی پسند نہیں ہے اور ان کو یہ بھی پسند نہیں تھی. تو انہوں نے کہا چلو جی ہم لوگ دونوں کو ڈبو دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے.